बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो औलाद 200 बार ये आयत पढ़ लेती है तो उसके वालिदैन के अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है, अगरचे वो दोनों मुशरिक ही क्यों न हों। और इस अमल के करने वाले को खुद ये इनाम मिलता है कि उसके इस अमल की बरकत से उसकी तमाम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल कर लेती हैं। वो अल्लाह का ख़ास नेक और बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है और उसकी मौत के बाद उसकी कब्र के इर्द गिर्द 7 अहले कबूर के हक़ में उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाती है। उसके दिल को राहत और सुकून मैसर आता है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा अमल है। प्यारे नाजरीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शुजाअत और इल्मी काबिलियत से तो हर मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ़ है। फ़तह मक्का के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ ले गए तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा काबा शरीफ में दाखिल हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। आप उस छड़ी की मदद से खाना काबा के अंदर रखे हुए बुतों को इशारा किया तो तमाम बुत ज़मीन पर गिर गए, जबकि एक बुत ऊपर की मंजिल से नीचे गिरा तो अटक गया। इस पर आपने फरमाया, ए अली, मेरे कंधों पर चढ़कर उसे नीचे गिरा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको अल्लाह ने एक अजीम इल्म व हिकमत व दानाई दी हुई थी, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पाँव आपके मुबारक कंधों पर कैसे रख सकता हूँ? आप मेरे कंधों पर सवार होकर उसे नीचे गिरा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो मुझे शेर खुदा का लक़ब दिया है। फरमाया है, एक बार मुझे अपनी कुव्वत आजमा कर तो देखने दीजिए। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां पाँव हज़रत अली पर रखा ही था कि हज़रत अली पुकार उठे, या रसूलल्लाह, मैं आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजूर ने फरमाया कि लो, अब तो मेरे ऊपर सवार हो जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के कंधों पर चढ़ गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तेरा क्या हाल है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम हिजाबात उठ गए हैं और यूँ महसूस होता है कि गोया मेरा सर अर्श तक पहुँच गया है और मैं जिस चीज़ को चाहूँ पकड़ सकता हूँ। उसके बाद हज़रत अली ने उस अटके हुए बुत को नीचे गिरा दिया और ख़ुद भी नीचे छलांग लगा दी और मुस्कुराने लगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा, ए अली, चोट तो नहीं लगी? हज़रत अली ने फरमाया, मुझे कोई चोट नहीं लगी। हुजूर ने फरमाया कि जब कंधे नबी के हों और तुझे उतारने वाले हज़रत जिब्राइल हों तो भला चोट कैसे लग सकती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद मुबारक पस्त था, लेकिन हजूर की बरकत से इतना लंबा हो गया कि अर्श अजीम तक जा पहुँचा। हज़रत अली को आज तक पहुँचाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पे जन्नत में मौजूद अंगूर के गुच्छों तक पहुँच सकते हैं। और हमारा ये ईमान है कि नमाज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का जन्नत में मौजूद फलों तक पहुँच जाना आपका एक मौज़ा है, और मौज़ा होता ही वो है जिसे देखकर अकल आजिज़ आ जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जिसने किसी नेक बंदे से मुसाफ़िया किया या उसके साथ कभी मुलाकात की तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसने किसी आलम से मुसाफ़िया किया तो वो ऐसा है कि जिसने उन फरिश्तों से मुसाफ़िया किया जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है। बस अगर वो उस आलम के साथ बगलगीर हो जाए तो उसकी मग़फ़रत कर दी जाती है और बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुछ काम ना आएगी, तो वो ये वाक़या मुलाहिज़ा कर लें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाली एक खादमा थी जिसका नाम बरीरा था। उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई तो उस आदमी ने कहा कि बरीरा, अपनी जुल्फ़े को पर्दे में रखो, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कुछ भी काम ना आएंगे। बरीरा ने यह मामला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चादर को खींचते हुए तेज़ रफ्तारी के साथ बैत तशरीफ़ लाए और अहले अंसार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींचने और आपके चेहरे के सुर्ख होने से आपके नाराज़ होने को समझ लेते थे। हम हथियार उठाए आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप जो चाहें हमें हुक्म दे, और कसम है उस ज़ात की
جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں ہماری اولاد یا ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے بجا لائیں گے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں کون ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، لیکن اس پر مجھے فخر نہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا اور اس پر بھی مجھے فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے سر سے غبار جھاڑنے والا ہوں، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ ہاں، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ایسی بات نہیں جو وہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا کہ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گے، اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ شیطان بھی میری شفاعت کی تمنا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہر روز 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہوں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو اس کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبر میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ اگرچہ وہ عذاب میں مبتلا ہے تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبروں میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں تو قبر میں ان کے مراتب و درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیات پڑھے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 100 آیات پڑھے گا وہ قانتین میں لکھا جائے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو 200 آیات پڑھے وہ فائزین میں لکھا جائے گا، یعنی کامیاب و کامران لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز ایک عرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ چوتھی بار جب سوال پوچھا تو آپ نے جھڑکنے کے سے انداز میں فرمایا، اے عرابی، جو چاہے مانگ لے۔ ہمیں اس عرابی پر رشک ہوا، ہم نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہ عرابی حضور سے جنت مانگے گا۔ عرابی نے کہا، میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا، اسے اونٹ دے دو۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے زد راہ چاہیے، تو آپ نے اسے زد راہ دے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنا فرق ہے اس عرابی کی ماں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا اترنے کا حکم ہوا، آپ دریا کے کنارے تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ خود بخود اللہ کی جانب سے پھیر دیے گئے کہ خود بخود پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہے تو بتا دے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کو اس بارے میں معلوم ہے۔ آپ نے اس کو بلا بھیجا اور فرمایا، کیا تجھے یوسف کی قبر کے بارے میں معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں ہے؟ تو اس بوڑھیا نے کہا، میں نہیں بتاؤں گی، خدا کی قسم جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں جو میری ضرورت ہے تب تک نہیں بتاؤں گی، جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری عرض قبول ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اسی درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ فرمایا کہ صرف جنت مانگ لے۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ مانوں گی سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، یہ جو مانگ رہی ہے اسے عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا کر دی، اور اس نے بھی قبر کا پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جس سے اکثر ساتھ لے لیا اور دریا پار کر گئے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر پورا دن سفر میں رہے۔
رات ہوئی تو پڑاؤ ڈالا، نبی کریم اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے اور 4 آدمی آپ کے ارد گرد سو گئے۔ ان میں سے ایک ابو طلحہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے شوہر تھے، جب رات کافی گزر گئی تو آپ کو وہاں نہ پا کر کافی پریشان ہوئے، تو وہ آپ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ آپ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کہ ہم تو آپ کو دیکھ نہ پا کر پریشان ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے چکی کے چلنے کی طرح کی آواز سنی تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، تو وہ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے ابھی آپ کے لیے ایک خبر دے کر بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لیں، اور اگر چاہیں تو قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کو اختیار کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی شفاعت کو اختیار کیا۔ 4 آدمیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جس کی آپ شفاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم پر شفاعت واجب ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ 4 آدمی آگے 10 آدمیوں سے ملے۔ انہیں جب معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے کہ جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے ان سے بھی فرمایا کہ تمہاری شفاعت واجب ہوگی۔ پھر حضور کی ملاقات ایک جمع غفیر سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر آواز لگائی کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ ان سے بھی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے کہ جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پکار کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر اس آدمی کا گواہ بناتا ہوں جو میری آواز سنتا ہے، کہ میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اس نے خدا کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے دن حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔